الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرچہ گفتگو کا محور عدل و قسط ہے، عدالت الہی کے اوپر بحث ہے، لیکن بہت سی ایسی بحثیں بھی بحث عدل سے تعلق رکھتی ہیں جن کا چھیڑنا اور جن کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ ان میں میدان محشر میں نیک کام کرنے والوں کو اجر و ثواب ملنے کا اور برائی کرنے والوں کو سزا اور عذاب ملنے کا مسئلہ ہے۔ اگر عدل الہی ثابت نہ ہو، اگر ہمارا اعتقاد عدالت الہی کے اوپر نہ ہو، دوسرے لفظوں میں عقلی دلائل اور شرعی دلائل سے اگر ہم عدالت کے اوپر عقیدہ پیدا نہ کر سکیں تو پھر ہمارے معاد کے سلسلے میں بہت سے عقیدے ڈاماڈول ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے اور ان کے اوپر یقین کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر عدل ثابت ہے، عدل الہی ہمارے لیے پختہ ہے آیات اور روایات کی روشنی میں، بالخصوص عقلی دلیل کی روشنی میں۔ البتہ چونکہ یہ بہت باریک بعض بحثیں ہیں تو تقریر کی شکل میں مشکل ہوتا ہے، پھر بھی ہم چھیڑیں گے۔ حسن و قبح عقلی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدل ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر معاد کا عقیدہ موقوف ہے۔ اگر ہم عدل الہی کو قبول نہ کر سکیں، دلائل کے ذریعے ثابت نہ کر سکیں، تو ہم محسنین نیک کام کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا، اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ برائی کرنے والوں کا، جباروں کا، ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہیں عذاب دیا جائے گا، اس کو بآسانی ثابت نہیں کر سکتے۔ چونکہ عدالت الہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے اوپر بہت سے اوصاف الہی بھی موقوف ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے لیے پختہ پابرجا اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ معصومین علیہم السلام نے جس صفت الہی کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور قرآن مجید میں بھی جس صفت کے ضد کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی عدالت ہے۔ کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا کہ اللہ عادل ہے، ایسی عبارت ہو یا اس طرح کا مفہوم پیش کیا گیا ہو، مگر نفی ظلم، نفی ظالم، ظلام نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ 40 سے زیادہ مقامات پر نفی ظلم و ظالم و نفی ظلام وغیرہ کیا گیا ہے، مگر ایک جگہ بھی علیکم السلام آپ کو آیت میں یہ نہیں ملے گا کہ ان اللہ عادل مثلا، اس طرح کا کلمہ نہیں استعمال ہوا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صفت عدل الہی اس قدر اہمیت کے حامل ہے تو پھر کیوں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب میں اللہ کے لیے قسط کے لفظ استعمال ہوا؟ اعمال موازین القسط وغیرہ ہے، لیکن لفظ عدل کے ساتھ خدا کی توصیف، ان اللہ مثلا عادل، جیسے ہم آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایسی توصیف ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ ہاں، نفی ظلم کی توصیف 40 سے زیادہ مقامات پر۔ تو ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی اہم صفت ہے تو کیوں نہیں خداوند متعال کے لیے ان اللہ عادل کا لفظ استعمال ہوا؟ اس طرح کی کوئی صفت کیوں نہیں ذکر ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے یہ دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں، دنیا میں، سرزمین پر جگہ جہاں جو ظلم و جور، فتنہ و فساد، تباہی بربادی، حادثات، زلزلے، طوفان، سیلاب وغیرہ آتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں، انسان کے خیال میں یہ گزرتا ہے کہ کیا اللہ عادل نہیں ہے؟ کیا اللہ
انصاف کرنے والا نہیں ہے کہ کیوں فلاں علاقے میں اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ طوفان آیا، یہ بلا وہ بلا، یہ مصیبت وہ مصیبت، فلاں جگہ حکومت کے ٹکراؤ کے بعد، آپسی ٹکراؤ کے بعد اتنے لوگ مارے گئے، ان کی کیا خطا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے حادثات رونما جب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا خدا ظالم تو نہیں ہے؟ اس کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب اچھی طرح سے رہیں، اچھی طرح سے زندگی گزاریں، سب کے پاس نعمات الہیہ برابر سے پہنچے، تو پھر یہ کیوں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ چونکہ زیادہ ذہن میں آتا ہے، اور اس ذہن میں آنے کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر یہ جو پیدا ہوتا ہے کہ خدا گویا ظلم کرنے والا تصور، خیال یہ آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے نفی ظلم کو زیادہ اولویت دی ہے اس بات عدل کے بجائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کو عادل کہیں، اگر یہ توصیف لائیں، تو بعض روایات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں وَبِهِ يَعْدِلُونَ جہاں پہ آیا ہے، اس سے علماء نے یہ معنی نکالا ہے کہ توصیف ظلم سے، چونکہ لفظ جو ہے عدل اور قسط کیا ہے، ذو معنیین ہے، مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے تصور ذات میں شرک کا پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی توصیف عادل ہونے سے قرآن مجید میں نہیں کی گئی۔ یہ میں اس سے زیادہ بہت مطمئن نہیں ہوں، لیکن نقل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل اور قسط وغیرہ ذو معنیین ہے، مشترک لفظی ہے، دو معنی رکھنے والے، مشترک لفظی ہونے کے ناطے اس میں ذات کی توصیف، ذات الہی کی توصیف اگر عدل سے کی جائے تو مفہوم شرک ذات میں تصور و خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیسے، اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی گئی، خیر اس کو چھوڑیں۔ تو قرآن مجید میں نفی ظلم بہت کیا گیا ہے، توصیف خداوند بالعادل وغیرہ نہیں کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہم آپ یہ سمجھیں، جگہ جگہ یہ کہا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس طرح کی جو نفی ظلم ہے، یہ صرف اس لیے بتانا مقصود ہے کہ ہرگز خدا کو آپ ظالم نہ سمجھیں، وہ نہ اس دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ آخرت میں ظلم کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا ظلم اليوم، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے، آج نہیں قیامت کے دن کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو قیامت میں ظلم نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ اتھارٹی، کنٹرول جو ہے اللہ کا ہوگا، اللہ کے اولیاء کا ہوگا۔ دنیا میں دو حصہ ہے، ایک حصہ رجعت سے پہلے کی زندگی، ایک حصہ رجعت کے بعد کی دنیاوی زندگی۔ علیکم السلام۔ اس کے لیے بھی یہ توجہ کریں، اس پہ توجہ کریں کہ دنیا میں اللہ نے عدل و انصاف کے لیے ابتدا ہی سے ہر چیز کو عدل کی بنیاد پر خلق کیا، حق برحق خلق کیا ہے، مگر انسانوں نے اپنے کرتوت کی بنیاد پر تبدیلیاں ایجاد کی ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے ہر چیز بالحق ہے، برحق ہے، عدل کی بنیاد پر ہے۔ استعداد جو لوگوں کو دی گئی ہے، فرق جو اشیاء کے اندر ہے، ہم اس سے پہلے اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ نے حتیٰ ارزاق کو جو تقسیم کیا، بقول امیر المومنین اسلام قسم الارزاق، اللہ نے ہی رزق تقسیم کیا، مگر رزق تقسیم کرنے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ دو قسم کا رزق ہے، ایک وہ جو مقدر ہے آخری لمحے حیات تک، جو آپ کی تقدیر میں ایک لقمہ بھی، ایک دانہ بھی لکھا ہوا وہ آپ تک پہنچے گا، آپ کوشش کریں یا نہ کریں۔ لیکن مقابل میں رزق ایسا بھی ہے جو انت تطلبہ، آپ کو وہ طلب کرنا، عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے تو محنت مزدوری بھی کرنا پڑے گی، تو وہ جو رزق جو اس کے اوپر کہیں میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ رزق جو تمہیں طلب کرنا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہیں طلب کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہمارے آخری حیات تک، آخری 50 سال کی زندگی، 5 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، آخری دن تک جو ہمارا رزق مقرر کر رکھا وہ ہمیں ملے گا، اس کی ضمانت ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں اس کے اوپر مفصل گفتگو کی ہے۔ مگر دوسرا رزق وہ ہے کہ جو آپ کو تلاش کرنا ہے، آسائش کے ساتھ رہنا ہے، آرام کے ساتھ رہنا ہے،
اہل و عیال کو رفاہ میں رکھنا ہے، محنت کرنا پڑے گی۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے رزق کی تقسیم کی ہے، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں اور جنات کے لیے بھی ان کا بھی رزق ہے، فرشتوں کا بھی رزق ہے، فرشتوں کا رزق تسبیح و تحلیل ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، پوچھا تھا امیر رسول خدا سے، وہ مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ خیر، تو عدل کی تعریف میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ امیر المومنین اسلام کا ایک بیان یہ ہے، العدل یضع الامور مواضعها، عدل و انصاف اگر ہو تو عدل کا مطلب ہی ہے کہ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ خداوند متعال جب ظالم نہیں ہے، عادل ہے، تو اس نے ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا ہے، ہر انسان کو اس کے لحاظ سے استعداد دی، ہر جانور کی تقسیم، درختوں، پتوں، پتھر، زمین، ہر چیز میں جو تقسیم ہوئی ہے سب اس کے جیسی چاہیے، جیسی خلقت اس کے اندر، جیسی استعداد چاہیے ویسی اللہ نے رکھی ہے۔ دوسرا سوال، چلو آپ محمد وال محمد، وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے، آپ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو مد نظر رکھیے اور چاہے بڑی سے بڑی چیز کو مد نظر رکھیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، خیریت ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ میں ممبر سے اتر آؤں، آپ تشریف لائیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ عدل الہی کے حوالے سے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے موازین حق پر عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے، خلق کیا ہے۔ خود امیر المومنین اسلام کا یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگرچہ کتاب بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، غوال العالی یا اوال العالی دونوں پڑھا گیا ہے، دونوں کہا گیا اس کتاب کے حوالے سے، جناب ابن ابی جمہور احصائی کی کتاب ہے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اور مقدمہ کتاب میں مرشد نجفی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب بہرحال اہم کتاب ہے، مگر غث و سمین انہوں نے بعض چیزیں ایسی نقل کی ہیں جو بہت کمزور ہیں اور سنی کتابوں سے نقل کی ہے، جس کی وجہ سے بھرپور اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہر روایت کے اوپر۔ اس کتاب میں جو وارد ہوئی ہے ان میں سے ایک روایت، اور میں نے کہا کہ اس کو غوال العالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اوال العالی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوالی عالیہ کی، غوالی غالیہ کی جمع ہے، غالیہ یعنی قیمتی، اور عالیہ علو سے بلندی، اور لعالی لؤلؤ کی جمع ہے یعنی قیمتی موتی یا چمکتے ہوئے موتی۔ تو یہ کتاب 2 جلد میں بھی چھپی ہے، 4 جلد میں بھی چھپی ہے، ہماری اہم کتابوں میں سے ہے، جس کی ایک روایت میں آپ کے سامنے جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، یہ زمین، یہ آسمان، یہ افلاک سب کے سب عدل و انصاف پر قائم ہیں۔ اس میں خداوند متعال نے ہر شے کو اس کے حساب سے رکھا ہے، جن کے اندر کسی قسم کی اگر خدا چاہے تو تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ سورج، چاند، زمین، سیارے، ستارے جس محور اور مرکز کے اوپر رواں دواں ہیں، 1 انچ کا بھی، 1 سینٹی میٹر کا بھی، 1 ملی میٹر کا بھی فرق ان میں نہیں ہوتا۔ بالعدل اس پہ بحث کی جا سکتی مفصل، لیکن جو مفہوم سامنے کا وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر خداوند متعال نے زمین اور آسمانوں کو سب کو قائم کیا ہے، اور اساس ہر شے کی عدل و انصاف ہے، عدالت الہی کے اوپر۔ اس سلسلے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو بہار الانوار کی جلد نمبر 87 میں اور صفحہ نمبر 78 پر نقل ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کلام فرماتے ہیں، العدل اساس، عدل و انصاف کیا ہے؟ یہی بنیاد ہے، بہی قوام العالم، العالم کائنات کا قوام، اس کی پائیداری، اس کا ثبوت، اس کا رواں دواں ہونا، یہ سب کے سب عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے۔ یعنی خداوند متعال نے ہر شے کو عدل و انصاف پر خلق کیا ہے، برحق خلق کیا ہے، اس کی
خلقت میں کوئی تبدیلی، ایسی تبدیلی جو اس کے اختیار سے باہر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں کم سے کم 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لا مبدل لخلق اللہ۔ تو اللہ نے جو مٹی پیدا کی، ہم اس مٹی سے مختلف گھرودے اور چیزیں بناتے ہیں، پلاسٹک خلق کی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور پتھر، سونا، چاندی، ان سب کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تبدیل مراد نہیں ہے، یہ صنعت ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن مثلا ہم آپ گورے خلق ہوئے یا کالے خلق ہوئے، یہ تبدیل کر سکے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس تبدیلی میں بھی توجہ کریں، اختبار اور امتحان ہے۔ اس سے پہلے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ نے رزق کو جیسے تقسیم کیا ہے، ویسے ہی انسانوں کی جو تخلیق ہے، ان کی شکل و صورت میں جو تبدیلی ہے، فرق جو پایا جاتا ہے، یہ سب بھی بربنائے امتحان ہے۔ کالا گورا ہونا، اس طرح کے اوپر گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ چلو اپنے محمد والے محمد پر ایک اور اہم پہلو، چونکہ عدالت الہی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو دنیا میں یہ جو عبارت ہم نے پڑھی، روایت جو پڑھی، اس کی بنیاد پہ تو یہ بیان کیا کہ کائناتی خلقت مکمل عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، اور تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی صنعت گری ہے، اسے خلقت میں تبدیلی نہیں کہا جائے گا۔ ایک اور روایت جو اس سے پہلے ایک اشارہ اس کی طرف ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے عدل و انصاف سے خلق کیا اشیاء کو، لیکن ہم آپ اپنے کرتوت، اپنے اعمال و کردار کی بنیاد پر سبب بنتے ہیں، کبھی ہماری اولاد اپاہج پیدا ہو، یہ اس کے اوپر گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ مگر عدل الہی میں ایک عدل و انصاف جو اس زندگی کے اس وقت تک ہے جب تک امام زمان علیہ السلام تشریف نہیں لاتے۔ جب امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس میں چھٹے امام کی روایت اور دیگر معصومین سے بھی یہ روایت پیش کی جا چکی ہے، اذا قام قائمنا اہل البیت علیہ السلام قسم بالسویۃ وعدل عدل فی الرعیۃ۔ یہ فقرہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب حضرت امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سال میں 2 مرتبہ 6 مہینے پر بڑے پیمانے پر رزق تقسیم کریں گے، ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرے، ہر مہینے 2 مرتبہ نفقہ تقسیم ہوگا، تو یہ قسمہ بالسویۃ، برابری سے رزق وغیرہ تقسیم کیا جائے گا۔ پھر الگ سے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، وہ عدل فی الرعیۃ، العدل یا عدلہ باب اس باب سے اس کے اعتبار سے زیر زبر آپ دیجیے گا، پھر رعیت، رعایا میں مکمل طریقے سے انصاف ہوگا، یہ اچانک نہیں ہو جائے گا۔ میں گفتگو کر چکا ہوں اس سلسلے میں کہ 6 مہینے تک، بعض روایت میں 8 مہینے تک، 18 مہینے کی بھی روایت ہے، لیکن 8 مہینے والی زیادہ روایت ہے کہ امام اپنے کاندھے سے تلوار نہیں ہٹائیں گے، یعنی جنگ ہے مخالفین سے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کی حکومت جب قائم ہوگی تو خداوند متعال اسی دنیا میں مومنین کو مختلف طریقے کی طاقت عنایت فرمائے گا، جس میں 40 آدمی کے برابر جو طاقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ طاقت صرف عقل و شعور کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر قسم کی طاقت ہے جو 40 گنا ہو جائے گی۔ اور دوسرے روایت میں جو ذکر ہوا ہے کہ یہ تو ہو دنیا میں رجعت کے بعد ظہور کے زمانے میں، معصومین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں یہ طاقت اور یہ پاور اللہ عطا کرے گا مومنین کو، لیکن میدان محشر میں جنت میں جانے کے بعد طاقت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا، 100 رجل، ایک شخص میں 100 آدمی کی طاقت ہوگی، اور یہ طاقت بالخصوص وہ طاقت جس کی جوانوں کو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طاقت کے بارے میں کہا گیا، باقاعدہ روایت موجود ہے اس سلسلے میں۔ خیر میں دور نہ جاؤں، ہماری گفتگو یہ تھی کہ عدل و انصاف کے اوپر یہ جو دنیا قائم ہے، اس عدل و انصاف کا مکمل طریقے سے رونما ہونا، لوگوں کو محسوس ہونا کہ ہاں ہم عدل و انصاف کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ جب
مبسوط الید ہوں گے ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ کیا امیر المومنین اسلام نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا؟ کام لیا، لیکن جیسے انبیاء اپنے زمانے میں ساری کوششوں کے باوجود مخالفین کی شدت اور جہالت اور دیگر امور کی بنیاد پر باقاعدہ سے عدل و انصاف نہیں قائم کر سکے، ناکام ہونا تو ہم نہیں کہیں گے، انہوں نے اپنی کوشش کی، لیکن طرف مقابل دشمنوں جباروں کی بنیاد پر عدل و انصاف باقاعدہ سے قائم نہیں ہو سکا۔ یہ سلسلہ حتیٰ ظہور تک یہ جاری رہے گا۔ ظہور کے بعد، جنگوں کے خاتمے کے بعد، جی ہاں، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، مگر ایک پہلو جو کما کا لفظ استعمال کیا گیا نا، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ کما ملئت ظلمن و جورا ہے، بالکل سے عدل و انصاف بھرپور طریقے سے ہو جائے، ذرہ برابر بھی کوئی ظلم و ستم اپنے اوپر غیروں کے اوپر نہ کرے، اس کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ کما ملئت ظلمن و جورا ہے، اس پہ بڑی بحث ہے، لیکن ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بظاہر دین اسلام سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا، بقیہ ادیان ختم ہو جائیں گے، نہیں۔ بعض بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیت اور نصرانیت کا بالکل سے خاتمہ نہیں ہو جائے گا، لیکن علل اعلان کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی نصرانی نہیں ہوگا، کوئی دوسرے ادیان کا مالک نہیں ہوگا، ماننے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی عدل و انصاف کی حکومت جو قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، معصومین علیہ السلام قائم کریں گے، جی ہاں، عدل و انصاف کا بھرپور طریقے سے نہیں، لیکن غلبہ رہے گا ضرور، مگر جس کے لیے، جہاں کے لیے مکمل طریقے سے ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کا تصور نہیں ہے، وہ ہے میدان محشر، جس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لا ظلم اليوم، قرآن مجید کا ایک فقرہ جو پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے، کہ میدان محشر میں جب اللہ عز و جل حساب و کتاب سب کا لے گا، جنت و جہنم میں سب پہنچ جائیں گے۔ ہاں، یہاں ایک بات اور بھی مفید ہے، ذکر کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا، کہ عدالت الہی کا مکمل طریقے سے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسے تو آیت اور روایت کی روشنی میں ہم نے کہا کہ اللہ نے برحق بالحق بالعدل دنیا قائم کی ہے، مگر ظلم و ستم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس میں انسان شریک ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اول عدل الآخرت، روایت میں ذکر ہوا اول عدل الآخرت، آخرت کا روایت ہے، یہ سند کے اعتبار سے کتنی پختہ ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ آخرت کی پہلی عدالت، ابتدائی عدالت جو آخرت کی خداوند متعال کی طرف سے ہے، وہ روایت میں ذکر کیا ہے القبور، انسانوں کی قبریں۔ اب کتنے لوگ جو ہے دفن ہی نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، کتنے لوگ مختلف طریقے سے مرتے ہیں۔ مراد یہاں پہ غالباً جو لوگ دفن ہوتے ہیں ان کی بات کی، مرنے کے بعد انسان جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو فقیر ہے یا امیر اس کا پتہ نہیں چلتا، یہی روایت میں ذکر ہوا ہے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے، اول عدل الآخرت القبور لا يعرف فيها غنی عن الفقیر، غنی آدمی کون ہے، امیر آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، ایک لباس میں سفید براق سب کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے، اور عدالت الہی کا آغاز انسانوں کی نسبت قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، پھر انتہا بھی اس کی کچھ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے، تب بھی قرآن مجید کی آیت ہے نا، حل من مزید، آیت میں حل من مزید ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے تو یہ لکھ مارا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ٹانگ ایک جو ہے ڈالے گا، اور پھر جو ہے قیامت جہنم کہے گا قط تو میرا پیٹ بھر گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اتنا جہنم وسیع ہے کہ اشرار کو
ظالمین کو، جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹنے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور وہ مطالبہ کرے گی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ اللہ جو ہے اپنا پیر ڈالے گا اور پھر وہ قطو قطو کی آواز آئے گی۔ لیکن یہ ہمارے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ جہنم مطالبہ کرے گی؟ صرف جہنم مطالبہ نہیں کرے گی، جنت بھی مطالبہ کرے گی۔ یہ روایت ایک مرتبہ اشارہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم کی آواز کا، مطالبے کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہے، جنت کے مطالبے کا تذکرہ قرآن میں نہیں، روایت میں ضرور ہے۔ کہ کس سے ہے روایت؟ صلاۃ محمد علیہ وسلم۔ میں حوالہ بیان کر دوں، اس میں میں نے لکھا نہیں کہ کس سے روایت ہے۔ یہ کتاب الزہد، جناب حسین ابن سعید احوازی، جن کی تقریباً 30 کتابیں تھیں اور اصحاب امام عسکری علیہ السلام میں سے تھے، اور کافی کام کیا ان کی کتاب المؤمن، کتاب الزہد، اور اس طرح کی 30 کتابیں تھیں۔ اس بزرگوار نے جو ایک کتاب جس کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کتاب الزہد ہے، اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے صفحہ نمبر 99 پر، اور کتاب بحر الانوار میں بھی اسی کتاب سے نقل ہوا ہے، جلد 8 میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ توجہ کریں، روایت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں امام معصوم، یا رب، یعنی میدان محشر میں جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں پہنچ جائیں گے، میدان محشر خالی ہو جائے گا، اس وقت جنت سے ایک آواز آئے گی، اس کے اوپر توجہ کریں، یا رب انت العدل، پالنے والے تو عادل ہے، مجھ سے بھی تو نے وعدہ کیا تھا، جہنم سے بھی وعدہ کیا تھا، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ اور پھر جو ہے مطالبہ کرے گی، اور پھر جب بھر جائیں گے، سب پہنچ جائیں گے، تو جہنم کا مطالبہ تو پورا ہو جائے گا، اے پالنے والے انت العدل، جلد 8 بہار کی اور صفحہ نمبر 198، قد ملأت النار من اہلہا، جہنمیوں سے جہنم کو تو نے پر کر دیا، ملا مملو بھر دیا ہے، کما وعدتہا، جیسے کہ تو نے جہنم سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق جہنم کو تو نے بھر دیا، اللہ اپنا پیر ڈال کر کے بھر دیا، جیسا کہ مسلمان لوگ قائل ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جنت یہ کہے گی کہ جہنم کو تو نے وعدہ کیا تھا بھر دے گا، تو بھر دیا ہے۔ لم تملأنی کما وعدتنی، یہ وعدہ کہاں ہے؟ میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں ملا کہ جنت سے بھی خدا نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں بھی تجھے جنتیوں سے بھر دوں گا، ایسا وعدہ میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ لوگوں کو علم ہو تو بتائیے گا۔ مگر اس روایت میں جو سعید حسین ابن سعید احوازی بزرگ صحابی امام ہیں اور معتبر ہے کتاب، اور ممکن ہے معصوم تو نہیں تھے، کوئی کمی امکان پائی جاتی ہے کمی ہونے کا، لیکن بہار میں بھی نقل کیا اور اس کتاب الزہد میں یہ روایت آئی ہے۔ فرماتے ہیں لم تملأنی کما وعدتنی، تو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا اے جنت، میں تجھے اہل جنت سے بھر دوں گا، مگر تو نے مجھے بھرا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے قال، یعنی امام فرماتے ہیں فیخلق اللہ خلقا، سارے انسان جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، جہنم والے جہنم میں جا چکے ہیں، فیخلق اللہ خلقا، اس وقت خداوند متعال وہاں میدان محشر میں ایک مخلوقات، ایک ایسے لوگوں کو، قوم کو خلق کرے گا، لم یروا الدنیا، جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، اور پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا، فَيَمْلَأُ بِهِمْ الْجَنَّةَ، پھر ان کے ذریعے جنت کی جو کمی رہ جائے گی، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ان لوگوں کو، ظاہر کی خلق کرے گا تو بلا حساب و کتاب تو انہیں جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، مگر ان کے لیے آخر میں امام فرماتے ہیں طوبیٰ لہم، ایسے لوگوں کا خوشا بحال کہ انہیں دنیا میں آ کر کے جھیلنا نہیں پڑا، اور سیدھے خلق ہوئے، دو چار ممکن سوالات کیے گئے ہوں، اور پھر انہیں جنت میں ڈال دیا گیا۔ یہ روایت کہاں تک معتبر ہے میں نہیں جانتا، پہلے تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خداوند متعال نے
جنت سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو اس طریقے سے خداوند متعال پورا کرے گا کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، تب بھی گنجائش باقی رہے گی۔ اس گنجائش کو پورا کرنے کے لیے اور جنت بھی کیا نام ہے دہائی جو دے گی، انت العدل، تو عادل ہے، جیسے تو نے جہنم سے وعدہ کیا تھا ویسے ہی مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو مجھے بھی ایسے افراد چاہیے جو میرے لائق ہوں، اور پھر خداوند متعال ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اگر یہ وعدہ ہے تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور پھر ایسی ایک قوم کو، ایسے گروہ کو پیدا کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ امام فرماتے ہیں طوبی لہم، ان لوگوں کے لیے خوشا بہار، یعنی کیا؟ یعنی انہیں بغیر کسی زحمت کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔